بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے اور شعبان کی خاص طور پر 15 تاریخ جب آتی ہے، پورے معاشرے میں ایک بڑی بدعت دیکھنے کو ملتی ہے شب بارات کے نام پر۔ شب بارات کیا ہے؟ ایک ایسی رات کہ جس رات میں گویا تقدیر لکھی جاتی ہے، اس رات میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس رات میں ہونے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے جو بالکل سراسر بدعت ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دلیلیں کیا ہیں؟ سورہ دخان کی آیت دیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ جو اللہ نے کہا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن نازل ہونے والی رات رمضان میں شب قدر ہے۔ شب قدر کی جو آیت اللہ نے نازل فرمائی اس کو اٹھا کر شب بارات پر بٹھا کر کہتے کیا ہیں؟ شب بارات کی رات جو گویا سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، شب بارات کی رات میں گویا سال بھر کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، تقدیر کا لکھا جانا، فیصلوں کا ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان کی شب قدر کے حوالے سے جو آیتیں آتی ہیں ان آیتوں کو یہاں پر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور راتوں میں، اس رات میں جب بھی 15 شعبان آتی ہے، اس رات میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے۔ اور لوگ تو کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر ان کا عقیدہ یہ بھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، جو مرحومین ہیں، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، جو پچھلے ہمارے جو گزر گئے، وہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، اپنے پسندیدہ کھانے کھاتی ہیں، اور کچھ لوگ قبرستان جا کر ان کی خبروں کے پاس کچھ مٹھائی وغیرہ کی چیزیں بھی رکھتے ہیں، جو سراسر ایسی عقل سے اوپر جانے والی چیزیں جو کھلی طور پر بدعت ہے۔ ایسے کام اس رات میں ہوتے ہیں جس رات کا کرنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہے، جو کھلی طور پر بدعت۔ قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی 2 آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جو اعمال کر کے بھی ان کے اعمال برباد ہیں، ضائع ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ محنت کے ساتھ عمل تو کرتے ہیں، لیکن وہ عمل ان کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوگا، وہ عمل کر کے بھی دنیا کے اندر خسارے میں ہیں۔ کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہ نیکی کا کام کر کے بھی گھاٹے میں ہیں، ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی دراصل بات کیا ہے؟ عمل کر کے گھاٹے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھ کے بھی گھاٹے میں ہوں، روزہ میں رکھ رہا ہوں، روزہ رکھتے ہوئے بھی میں خسارے میں ہوں، گھاٹے میں ہوں۔ نیکی کا کام سمجھ کر میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن کام کرنے کے باوجود بھی میں خسارے میں ہوں، نقصان میں ہوں، گھاٹے میں ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ شاید میرا کام، میری نیکی، میرا عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ شاید میں جو نیکی کر رہا ہوں، جو نماز پڑھ رہا ہوں، جو روزہ رکھ رہا ہوں، جو بھی میں نیکی کا کام سمجھ کر جو کام کر رہا ہوں، وہ کام ویسا ہونا چاہیے تھا، ویسا نہ ہونے کی صورت میں اسی لیے اللہ نے کہا کہ عمل کر کے بھی یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا میں اتنی محنت کرنے کے بعد، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی ان لوگوں سے عمل کر کے بھی یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔
محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں اسی آیت کے حوالے سے میں آج کے سامنے آپ کے سامنے ماہ شعبان کے مہینے کے حوالے سے، شعبان کا مہینہ جیسے چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ جب بھی آتا ہے اپنی فضیلتوں کو لے کر آتا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں۔ جہاں پر دنیا بھر میں فضیلتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ طور پر اس مہینے کے اندر بدعتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی بدعات جو دین کا نہ کوئی حصہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا کوئی رقم، جس سے کوئی دخل ہے ہی نہیں، ایسی عجیب و غریب چیزوں کو لا کر اس دین اسلام سے جوڑ کر اس مہینے کے اندر خاص طور پر بنائے جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو لے کر جس کا اسلام دین کے اندر، دین محمدی کے اندر کوئی نام و نشان نہیں۔ تو آئیے دیکھتے چلیں کہ بدعت جو دین کے اندر جو نیا کام ہے، اس کا خسارہ کیا ہوتا ہے، اسی کے حوالے سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ لوگ عمل کر کے بھی خسارے میں ہوں گے۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، تو صحابہ نے پوچھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں۔ اس زمانے کا ایک مسلمان تو نہیں تھا، لیکن بڑے نیک کام کرتا تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اچھے اچھے کام، نیکی کے کام کرتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان جیسا آدمی جو دنیا میں نیکی کے کام کر رہا ہے، کیا اس کی نیکیاں کچھ کام آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان والا ہوتا، اللہ پر ایمان لایا ہوتا تو اس کی نیکیاں کام آتی۔ اس نے جو بھی دنیا کے اندر نیکی کے کام کیے ہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حالت ایمان میں تھا ہی نہیں، وہ اللہ پر ایمان لایا ہی نہیں، مسلمان بنا ہی نہیں۔ مسلمان نہ بننے کی صورت میں وہ چاہے دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں کر لے، جتنے بھی نیک کام کر لے، جتنا بھی پیسہ خرچ کر لے انسانیت پر، اس کا اسے کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس آیات کی جو مصداق میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عمل کر کے بھی کچھ لوگ ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ پھل نہیں ملتا۔ اس میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کے بغیر عمل کرنے والے، عبداللہ بن جدعان جیسے لوگ، جو ایمان نہیں لاتا ہے لیکن پھر بھی نیکی کا کام کرتا ہے۔ ایسے لوگ محنت کر کے بھی جو ہے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری قسم وہ لوگوں کی ہوتی ہے جو اس آیت کی مصداق میں آئیں گے کہ عمل کر کے بھی یہ لوگ گھاٹے میں رہنے والے۔ وہ کون ہیں؟ اخلاص سے دور رہنے والے۔ مطلب کیا ہے؟ ریاکاری کرنے والے۔ نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں دکھانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں دکھانے کے لیے۔ عبادت بھی ایک ریاکاری کے طور پر ہونے والی ہوگی، تو ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر محنت کر کے، عمل کر کے بھی قیامت کے دن کچھ نہ پائیں گے۔ دو قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہے ایمان والے۔ وہ پہلے تو ایمان کے بغیر وہ لوگ، دوسری قسم ہے ایمان تو ہے ان کے دل میں، اللہ پر ایمان تو ہے، توکل ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم بھی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان بھی ہے، توکل بھی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہیں، بلکہ بس کچھ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کے کاموں کے کرنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہوتا ہے، نہ اللہ کے نبی نے دیا ہوتا ہے۔ وہ کام جو شریعت کی نظر میں اسے کچھ حیثیت ہے ہی نہیں، ایسے کاموں کو نیکی سمجھ کر محنت کرنے والے بھی کل قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جنہیں ہم عام زبان میں بدعتی لوگ کہتے ہیں، جو دین کے اندر نیا کام کرنے والے، جس کام کا حکم نہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، نہ اللہ کے نبی نے دیا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کی پیشین گوئیاں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ آنے سے پہلے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی کوئی بدعت نہ تھی۔ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے، ایسے دین جب تک اللہ کے نبی کی دنیا میں حیات تھے، اس طرح کے نئے نئے کام دنیا کے اندر ایجاد تو نہ ہوئی، شریعت کے اندر کوئی دخل عقل نہ ہوا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے،
آپ کے جانے کے بعد نئے نئے فتنے، نیا نیا کام، لوگوں نے اپنے من چاہی جیسا دل جس کا چاہا ویسی عبادت کے نام پر کچھ نئے نئے چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ اسی کی پیشن گوئی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ پائے جائیں گے، کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو طرح طرح کے نئے نئے بدعات ایجاد کریں گے، جن کا یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو نئے نئے کام کریں گے، کہتے کچھ اور ہوتے ہیں، کرتے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے کہنے میں، ان کے کرنے میں، ان کے عمل میں خود یہ لوگ ایک نہیں ہوتے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ وہ پیشین گوئی آج مکمل نظر آتی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں بیان فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں گے دین کے اندر آج پوری لوگوں نے ایک شکل بدل ڈالی ہے۔ ابھی تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو ہدایت پر رہنے والے لوگوں کے کہنے پر، بولنے پر کئی لوگوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے، لیکن اکثریت آج بھی اس طرح کی بدعات میں، خرافات میں ملوث ہیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں بدعات سے ہوتا کیا ہے۔ ایک دین میں کچھ نیا کام کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ اگر اللہ نے نہ کہا ہو، اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو، اگر جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہ کہا ہو، ایسا کام کرنے سے دین میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے جانتے ہیں؟ جو کام دین کے اندر نیا ہو، نیا کام کرنے سے دین کی پوری شکل بدل جاتی ہے۔ جو دین محمدی جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، اگر کوئی آدمی نیا کام ایجاد کرے گا تو دین محمدی کی پوری شکل و صورت بدل جائے گی، پورے احکامات بدل جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تو اٹھا کر دیکھیں، انجیل جو نازل اللہ تعالیٰ نے کتاب کی، آج بھی آپ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کا دین وہ دین نہ رہا جو دین حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ پوری شکل بدل ڈالی، کتاب کو بدل ڈالا، دین کو بدل ڈالا، جو جو چیزیں انہیں اچھی لگتی تھی ان چیزوں کو لے لیا، جو جو چیزیں انہیں پسند نہ تھی ان چیزوں کو نکال دیا۔ عیسائیوں کا پورا دین آج بھی مکمل نہیں ہے، جیسا دین لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ دین ہے، شکل پوری بدل ڈالی۔ تو جیسے بدعت اب وہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر ایسی طرح کی شکل بدل جائے۔ اور چیز کیا جانتے ہیں؟ جس جگہ پر بدعت ایجاد ہو جائے، ایک نیا کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ایک سنت کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کسی گھر میں، کسی مجلس میں، کسی محلے میں، کسی معاشرے میں ایک نیا کام دین کے اندر ایجاد کر دیں گے، وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ کئی عجیب و غریب مثالیں آپ دیکھی ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے مساجد کے اندر کئی ایسی مساجد ہیں آج بھی ہماری، جہاں پر فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، جو حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا ہی نہیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا۔ اب ہوا کیا یہاں پر؟ وہ کام جو اللہ کے نبی نے کیا ہی نہیں، وہ کام کرنا ہی بدعت ہے۔ جیسے دعا کا اجتماعی کچھ غلط کام نہیں۔ اب پوچھیں گے تو کیا بھائی غلط دعا کرنے میں حرج کیا ہے؟ دعا ہی تو کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہی مانگ رہے ہیں، لیکن مانگنے کا وقت، مانگنے کا طریقہ بدل گیا، یہ غلط ہے۔ آپ دعا انفرادی طور پر دعا مانگیں، آپ کبھی بھی اللہ سے مانگیں، لیکن فرض نماز کے بعد لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی دعا کرنے کا اہتمام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ جیسے ایک بدعت ایجاد ہوئی، یہاں سے ایک سنت چھوٹ گئی ہم سے، وہ کیا تھی؟ فرض نمازوں کے بعد اذکار کرنا سنت ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ نماز کے فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی اذکار پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی، اور بھی دیگر کئی دعائیں، کئی اذکار جو اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ جیسے دعا کا ماحول کیا بنا؟ یہ اذکار کرنا لوگ بھول گئے۔ جیسے بدعت شامل ہوتی ہے وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور محترم حاضرین، بدعت ایک ایسی بری بلا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس میں نیکی سمجھ کر میں کر رہا ہوں، کوئی برا کام نہیں۔ شیطان ایسا بہکاتا ہے انسان کو کہ نمازی تو پڑھ رہا ہے، غلط کام کیا ہے بھائی؟ دعا ہی تو کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو اللہ کے نبی نے کیا ہی نہیں، نیکی سمجھ کر کرنا۔ اب دیکھیں گے دین کے اندر جو نئے نئے کام ہوتے ہیں، انسان صرف بدعت تک نہیں بلکہ بدعت انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اللہ نے قوم نوح کا ذکر اللہ نے کیا، جن کے جو معبود تھے یغوث، نصرہ، جن کے نام اللہ نے بیان کیے۔ یہ کون تھے؟ دراصل یہ اس زمانے کے بڑے اچھے انسان تھے،
یغوس ہو، یعوس ہو، نصرہ ہو، جن کے جو نام بیان سورہ نوح کے اندر نے بیان کیے، اچھے نیک انسان تھے. شیطان نے کیا کیا؟ جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد کو سب سے پہلے کیا بہکایا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کتنے نیک تھے، کتنے اچھے انسان تھے، متقی تھے، اللہ کے ولی تھے. اگر یہ لوگ جب بھی ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، کچھ ایسا کام کرو. کیا کام کرو؟ ایک مجسمہ بنا دو. ان کے ایک سٹیچو بنا دیا گیا، ان کی ایک مورتی بنا دی گئی. مورتی بنانا ایک بدعت تھی، یہاں تک ٹھیک تھا. ان لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ اس مورتی سے مانگنا ہے، اپنے باپ مانگتے تو اللہ ہی سے تھے. لیکن شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کروایا؟ مورتیاں بنانے لگائی. یغوس، یعوس، نصرہ، جن کے جو نیک نیک لوگ تھے ان کے تمام لوگوں کے مجسمے بنائے گئے. اب شیطان نے کیا کیا؟ جب بھی ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے گی. اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان کے مجسمے لوگ دیکھتے تھے، لیکن مانگتے تو اللہ ہی سے تھے. یہاں تک بدعت تھی، کچھ بات الگ نہیں تھی. جیسے ان کی نسل آگے بڑھی، شیطان نے ان کی نسل کو کیا بہکایا کہ مجسمے صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ مانگنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کے باپ دادا صرف ان کو دیکھتے تھے. ان کی آنے والی نسل نے کیا کیا؟ انہی کے سامنے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، انہی کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، انہی کو خدا سمجھنے لگے. یہ شیطان کا ورغلہ ہے. شیطان ڈائریکٹ آپ کو شرک نہیں کرواتا، شرک سے پہلے کچھ ایسے کام کرواتا ہے، ایسے نئی چیزیں دکھاتا ہے جن نئے چیزوں کو کرتے کرتے آپ نہیں، آپ کے آنے والی نسل کرے گی. وہ آپ کے گھر میں ایک نیا کام شروع ہوا ہے آج. یہ کام کچھ غلط نہیں، نیکی سمجھ کر آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ بدعت کا کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی چیز ہو. آج ایک صرف بدعت کے حد تک ہے. آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے آنے والے بچے، نسل جو ہوگی اس بدعت کو شرک میں بدل ڈالے گی. اللہ پر یقین اڑ جائے گا، توکل اڑ جائے گا. ایسے کام کر بیٹھیں گے جن کے کاموں کا کرنے کا حکم نہ اللہ نے دیا ہوتا ہے نہ اللہ کے نبی نے دیا ہوتا ہے. تو بدعت ایک بہت بری بلا ہے، اس ایسی بلا کہ جس بلا کے اندر انسان پوری طرح سے گمراہ ہو جاتا ہے. محترم حاضرین، اب آئے دیکھتے چلیں یہ بدعت کرنے والے کی ایک بڑی محرومی کیا ہے جانتے ہیں؟ کوئی آدمی حرام کام کرے، کوئی آدمی زنا کرے، چوری کرے، کوئی آدمی کچھ اور بھی کام کرے، گناہ کا کام کرے، وہ آدمی اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. چور کو پکڑ کر آپ پوچھیں گے کہ چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس کو چور کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. حرام کام کرنے والے کو پکڑ کر پوچھیں کہ اس کا دل گواہی دے گا کہ میں حرام کر رہا ہوں. لیکن بدعتی جو کام کرتا ہے، جو نیا دین کے اندر کام کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے نیکی سمجھ کر رہا ہے، اس کے اندر کبھی اس چیز کے بارے میں برا خیال آئے گا ہی نہیں. نمازی تو میں پڑھ رہا ہوں، نیا کام کیا ہے؟ روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں. روزہ رکھنے میں حرج کیا ہے؟ رات میں جاگنے کی عبادت کر رہا ہوں، جاگنے کی عبادت کیا ہے؟ تو جیسے بدعت شامل ہو جائے گی، انسان کو توبہ کرنے کی توفیق چھین لی جائے گی. محترم حاضرین، بات یہ ہے کہ دراصل شعبان کا مہینہ جب بھی آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. شعبان کے نفل روزے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان میں روزے رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں ان لوگوں کو شعبان کے مہینے میں بھی نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آپ رکھا بھی کرتے تھے. ایام 20 کے روزے تو الگ تھے، آپ کے مہینے کے 3 دن آپ روزے رکھتے تھے. لیکن اس کے علاوہ شعبان کا مہینہ جب آتا تھا آپ اس کے علاوہ بھی نفل روزے رکھا کرتے تھے. روزے رکھنے کی جہاں پر اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی، لیکن لوگوں نے اس مہینے کو ایک بدعت کا مہینہ بنا دیا ہے. کیا بدعت ہے؟ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے اور شعبان کی خاص طور پر 15 تاریخ جب آتی ہے، پورے معاشرے میں ایک بڑی بدعت دیکھنے کو ملتی ہے شب بارات کے نام پر. شب بارات کیا ہے؟ ایک ایسی رات کہ جس رات میں گویا تقدیر لکھی جاتی ہے، اس رات میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس رات میں ہونے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے جو بالکل سراسر بدعت ہے. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. دلیلیں کیا ہیں؟ سورہ دخان کی آیت دیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. جو اللہ نے کہا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. قرآن نازل ہونے والی رات رمضان میں شب قدر ہے. شب قدر کی جو آیت اللہ نے نازل فرمائی اس کو اٹھا کر شب بارات پر بٹھا کر کہتے کیا ہیں؟ شب بارات کی رات جو گویا سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. شب بارات کی رات میں گویا سال بھر کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں.
یہ ساری چیزیں تقدیر کا لکھا جانا، فیصلوں کا ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان کی شب قدر کے حوالے سے جو آیتیں آتی ہیں ان آیتوں کو یہاں پر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور راتوں میں، اس رات میں جب بھی 15 شعبان آتی ہے، اس رات میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، اور لوگ تو کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر ان کا عقیدہ یہ بھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، جو مرحومین ہیں، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، جو پچھلے ہمارے جو گزر گئے، وہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، اپنے پسندیدہ کھانے کھاتی ہیں، اور کچھ لوگ قبرستان جا کر ان کی خبروں کے پاس کچھ مٹھائی وغیرہ کی چیزیں بھی رکھتے ہیں، جو سراسر ایسی عقل سے اوپر جانے والی چیزیں، جو کھلی طور پر بدعت ہے۔ ایسے کام اس رات میں ہوتے ہیں جس رات کا کرنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہے، جو کھلی طور پر بدعت ہے۔ اصل میں واقعہ کیا ہے؟ یہ لے اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے جب رات میں اٹھ کر میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی نیند سے اچانک اٹھ گئے، اٹھ کر میں دیکھا کہ کہاں جا رہے ہیں اللہ کے نبی، میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے گئی تو آپ بقیع قبرستان میں گئے، جا کر قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، دعا کر کے پھر واپس آ کر بستر پر آپ سو گئے۔ ایک ایسا واقعہ، اور اس واقعے جو ہوا لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی تاریخ تھی، 15 شعبان کی رات میں اللہ کے نبی قبرستان گئے تو ہم بھی قبرستان جائیں گے، قبرستان اللہ کے نبی گئے دعا کیے تو ہم بھی وہاں پر جا کر دعا کریں گے۔ ایسا کوئی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں، اگرچہ اللہ کے نبی گئے بھی ہو، اللہ کے نبی نے دعا کی بھی ہو، کہ آپ کے بعد کیا صحابہ کا زمانہ نہیں آیا؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خاص اہتمام اگر کیا بھی ہوگا تو کیا آپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کا زمانہ چلا، چار خلیفہ گزرے، کیا کسی خلیفہ کے زمانے میں کبھی شعبان کی 15 تاریخ کو کبھی مسلمانوں نے قبرستان جا کر کچھ ایسی دعا کا اہتمام کیا ہے؟ کبھی مسلمانوں نے اس رات میں خاص طور پر جاگنے کا اہتمام کیا ہے؟ روزے کا بھی اہتمام ہوتا ہے اس رات، اس دن 15 شعبان کی صبح سے لے کر شام تک روزہ ہوتا ہے، روزے کے بعد افطاری بھی کی جاتی ہے۔ کیا صحابہ نے، اللہ کے نبی نے ایسے روزے رکھے تھے؟ خاص طور پر اس دن کو خاص بنا لینا یہی بدعت ہے۔ آپ دیکھیں گے جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ حالانکہ جمعہ مبارک دن ہے، جمعہ کے دن کی فضیلتیں الگ ہے، کوئی آدمی اس دن کو خاص سمجھ کر روزہ رکھے گا بدعت کہلائے گا۔ روزہ آپ ہفتے کے دن رکھیں، اتوار کو رکھیں، پیر کو رکھیں، جمعہ کے دن خاص رکھنے کے بعد کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی دن کو خاص بناتا ہے، وہی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ روزہ جب بھی رکھیں آپ رکھیں، لیکن جمعہ کی خصوصیت سمجھ کر، جمعہ کو خاص طور پر جمعہ اچھا دن ہے، جمعہ کے دن فضیلتیں ہیں، یہ سمجھ کر کوئی آدمی، نیکی کا کام ہے روزہ رکھنا، گناہ کا کام تو نہیں، اگر ایسا روزہ بھی رکھتا ہے وہ بھی بدعت کہلاتی ہے، وہی کام بدعت ہے۔ 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھ لیں گے، فرض فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ایک فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ کوئی نماز نہیں، تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی بدعت کہلائے گی، دین میں نیا کام کہلائے گی۔ جس کام کو کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے نہ دیا ہو، اس کام کو نیکی سمجھ کر کرنا یہی بدعت ہے۔ اور کل قیامت کے دن جو خسارہ پانے والے ہوں گے، اٹھانا والے ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے۔ دنیا کے اندر ان لوگوں نے اعمال تو کیے، محنت تو کی، انہوں نے اپنا وقت لگایا، پیسے لگائے، لیکن پھر بھی خالی ہاتھ کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ عمل وہی اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ ویسے تو عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اللہ کے پاس قابل قبول عمل وہی ہوگا جو عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے حکم پر ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق جو عمل کرتے ہیں وہی عمل قابل قبول ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اپنی منمانی کے طور پر کچھ بھی عمل کر لے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف میں، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو، وہ عمل اللہ کے پاس ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایسے عمل کرنے والے برباد ہو جائیں گے قیامت کے دن، ان کو بڑا خسارہ اٹھانے والا پائیں گے۔ اور یہ عمل برباد ہونا اتنا ہی نہیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعت ایک ایسی گمراہی جو سیدھا انسان کو جہنم کے داخل کر دیتی ہے۔ تو انسانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، جہاں تک ہمیں ہو سکے ہم ہر چیز کو ناپنے، دنیا کے معاملات میں ہر چیز میں ہم پرکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے انسان جاتا ہے، ہر چیز کو پرکھتا ہے، اس کی پہچان نکالتا ہے، اس کے بارے میں معلومات کرتا ہے۔
دنیا کے معاملات میں انسان اتنا غور و فکر کرتا ہے، دین کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو اتنا آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی آپ کو کہے گا کہ کام کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، کوئی کہہ دے کہ دن ایک کرنے سے اس کی فضیلت یہ ہے، تو پھر معلومات کرنے میں آپ کو حرج کیا ہے؟ کیا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے کیا نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ نے دیا ہے کیا نہیں دیا ہے؟ یہ معلومات کر کے عمل کرنا میرے اور آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے جو طرح طرح کے بدعات خرافات معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام اس امت کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس طرح کی بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق دیں، اور جو لوگ اس طرح کی بدعات میں ملوث ہیں اللہ انہیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔